رسوله الكريم أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ بیان فرمایا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ ہم نے ایک آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ نماز سے پہلے جو فرض ہے وہ وضو ہے۔ قرآن کریم کے اندر وضو میں 4 چیز فرض فرمایا ہے۔ پہلے فرمایا قرآن کریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ اے مسلمان بھائیو، آپ لوگوں کے لیے نماز سے پہلے پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک پورے چہرے کو دھونا، اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا، اس کے بعد چوتھائی سر کا مسح کرنا، اس کے بعد دونوں پاؤں ٹیکنوں سمیت دھونا، اس کے بعد نماز قائم کرنا، کیونکہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل انسان بہت سارے ایسے ہوں گے جو نماز تو پڑھے ہوں گے لیکن اس کی نیتوں پہ خرابی ہوگی، کیونکہ وہ نیت جب بھی کریں گے تو نماز ایسے پڑھیں گے کہ سارے کاروبار کی حساب و کتاب نمازوں کے ہی اندر ہو جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 شخص کو ایسے ہے جو کل قیامت کے دن ایک جانور ہے، اس جانور کا نام حریش ہے۔ وہ جانور کل قیامت کے دن نکلے گا اور وہ کہے گا کہ میں 5 شخص کو کھوج رہا ہوں۔ وہ 5 شخص یہ ہے کہ جو نمبر 1 یہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ حریش جانور اس نماز نہیں پڑھنے والے کو پکڑے گا اور منہ کے اندر دبوچ کر کھا لے گا۔ اور اس کے بعد دوسرے نام ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر زکوٰۃ فرض ہے تو اس کو بھی ادا کرنا فرض ہے۔ آج اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس کے مال کھا رہے ہیں، اور میرے گھر کے اندر یا آپ کے گھر کے اندر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، اگر وہ مال ہے، اگر وہ مال کھا رہے ہیں، یاد رکھیے گھر کے ساری مال ناپاک ہو جائے گی، اور وہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ ناپاک ہی کھا رہے ہیں۔ اور وہ جانور کل قیامت کے دن ان سب کو بلایا جائے گا جو زکوٰۃ نہیں نکالا ہے۔ وہ حریش جانور آئے گا اور تمام انسان کو اس کو کھا لے گا۔ اور تیسرے شخص وہ ہے جس جانور کا نام ہے حریش، وہ پھر تیسری شخص کو کھوجے گا جو دنیا میں رہ کر شراب پیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھیے اگر ہم شراب پیئیں گے اور شراب اور نشہ کریں گے، کل قیامت کے دن وہ جانور آئے گا اور ہم لوگوں کے سامنے اور جہنم کے سامنے منہ کھولے گا اور وہ بولے گا کہ آج جتنے انسان نے شراب پی ہے وہ سب کو کھا لے گا۔ چوتھا وہ انسان ہے، پانچواں وہ انسان ہے جو مسجد پر رہ کر حالانکہ خدا کی عبادت کرنی چاہیے تھی، وہ دنیا کی عبادت کر رہے تھے۔ وہ جانور حریش آئے گا اور ان سب کو کھا لے گا، اور کھانے کے بعد وہ حریش جانور یہاں پر نہیں رکے گا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یاد رکھیے کہ وہ جانور ان 5 شخص کو کھانے کے بعد وہ جہنم پر کود جائے گا۔ تو اندازہ لگائیے کہ وہ جانور اگر جہنم
ملے گا تو ہم کیا جنت پر پہنچیں گے یا نہیں؟ ایک ماں کے حوالے سے آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ آج نوجوان اپنے ماں کو اور اپنے بہنوں کو اور اپنے باپ کو عزت نہیں دیتے، ادب نہیں دیتے، وہ کسی کو نہیں سمجھتے، اپنے بیوی کی باتوں پر رہ کر نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتے ہیں اور کیسے کیسے اذیت دیتے ہیں اور کیسے کیسے تکلیف دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے نوجوانوں، بیوی کے باتوں پر رہ کر آج ہم نے نہ جانے اپنی ماں کو کتنی تکلیف اور کتنی اذیت دے رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہے، ایک نوجوان لڑکا تھا، وہ شادی کرنے کے لیے گیا، شادی ہو گئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ لڑکا شادی کرنے کے بعد بیوی کی باتوں پر آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو اپنے ماں کو چھوڑ دو، تو اپنے باپ کو چھوڑ دو، چلو ہم لوگ دوسرے ضلع کے اندر رہتے ہیں، وہی کام کریں گے اور وہ کام کرنے کے بعد جو پیسہ ہوگا، جو رقم ہوگا، کمرہ لیں گے اور وہی رہیں گے۔ تو وہ بیوی کی باتوں میں چل پڑا اور جانے کے بعد وہ آدمی کیا کیا، کچھ سال وہاں پر رہا، 1 سال رہا، 2 سال رہا، 3 سال رہا۔ اس کے بعد کچھ رقم ہو گئی، کچھ رقم ہونے کے بعد وہ لڑکا پھر دماغ لگاتا ہے کہ چلو میں باہر دیش جاتا ہوں، وہاں سے پیسہ اچھا کما لوں گا اور اس کے بعد تمہارے بینک کے اندر ڈالوں گا، تم یہاں پر کھانا۔ وہ کہا ٹھیک ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، وہ اپنے بیوی کی باتوں پر رہ کر اپنے ماں کو بھول جاتا ہے، اپنے باپ کو بھول جاتا ہے۔ جب وہ لڑکا باہر دیش جاتا ہے کمانے کے لیے، اور جب کمانے کے لیے وہ جاتا ہے تو وہ کچھ سال کے اندر، 6 سال یا 7 سال کے اندر اس کی باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ماں بار بار فون کرتی ہے کہ بیٹا تو گھر آ جا، تیرے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، کم سے کم تو میرے خیال تو رکھ لے۔ لیکن وہ لڑکا بات نہیں مانا۔ وہ باہر دیش جانے کے بعد بیوی کے پاس اس کی کال کرتی ہے۔ جب وہ کال کرتا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بیوی کہتی ہے کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، میرے پاس 1 پیسے نہیں ہے، میں کیا تجھے دوں گی؟ تو بالآخر اس کی ساس نے ہمت کو باندھتا ہے اور رہتا ہے، کہتا کہ ایک نہ ایک دن میرا بیٹا ضرور واپس ہوگا، یہ یاد رکھنا تو وہ لڑکا باہر دیش جانے کے بعد 12 مرتبہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اب یہ بات یہاں پہ نہیں رکتی ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دل کو تھام کر یہ بات سننے کی بات ہے کہ آج ہم اپنے ماں سے اور باپ سے کتنے محبت کرتے ہیں۔ تو 12 سال وہ لڑکا مسجد نبوی جاتے ہیں۔ مسجد نبوی جانے کے بعد وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور حج کرتا ہے۔ وہ لڑکا حج کرنے کے بعد 12 سال حج کرتا ہے، لیکن 12 سال حج کرنے کے باوجود بھی وہ لڑکا کی حج قبول نہیں ہوتی۔ بہت پیسہ کمایا، اتنا پیسہ کمایا کہ 1 مرتبہ اگر حج کرنے کے لیے جائے تو 3 سے 5 لاکھ خرچ ہوتی ہے۔ وہ کئی مرتبہ 5 مرتبہ 12 مرتبہ حج کرنے کے لیے گیا تو اس کی حج قبول نہیں ہوئی۔ جب 13ویں مرتبہ وہ حج کرنے کے لیے گیا تو جیسے وہ حج کرنے کے لیے لگا تو اس کو سکون نہیں مل رہی تھی۔ تو مسجد نبوی کی دیوار کے اندر بیٹھ کر وہ لڑکا بے چین تھا، پریشان تھا اور کہہ رہا تھا کہ آخر مجھے کیا ہو گیا کہ میرا حج قبول نہیں ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو ایک بزرگ اسی وقت آتے ہیں اور اس لڑکا کے پیٹھ پر ہاتھ رکھتا ہے۔ ہاتھ رکھنے کے بعد کہتا کہ بیٹا تو بہت پریشان ہے، تو اتنا پریشان کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ اور تم نے 12 مرتبہ حج کرنے کے لیے آیا ہے، تمہاری حج قبول نہیں ہوئی۔ تو وہ لڑکا کہا کہ آپ کو کیسے معلوم چلا کہ میں 12 مرتبہ حج کرنے کے لیے آیا ہوں؟ کہا کہ بیٹا تیرا شکل بتا رہا ہے کہ تو حج کرنے کے لیے آیا کئی مرتبہ، لیکن تیرا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ اس کے مطلب ہے کہ تمہارے گھر میں ماں یا باپ زندہ ہے یا نہیں۔
وہ لڑکا بے ساختہ جواب دیتا ہے کہ میں 13 سال ہو گیا ہے میں اپنے باپ سے ماں سے نہیں ملی ہوں، وہ کہاں ہے نہیں ہے اس کے بارے میں مجھے پتا نہیں ہے، اس کے بارے میں مجھے نالج نہیں ہے۔ کہا کہ تو فون کرو اپنے ماں سے ملو، جب تک نہیں ملو گے تب تک تمہارا حج قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو وہ لڑکا فلائٹ پکڑتا ہے، مسجد نبوی سے نکلنے کے بعد گھر آتا ہے، گھر آنے کے بعد وہ لڑکا دیکھتا ہے، اپنے گھر جاتا ہے، گھر جانے کے بعد وہ لڑکا دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے، گاؤں میں جب پہنچتا ہے اپنے باپ کے نام سے پکارتا ہے کہ وہ انسان زندہ ہے یا نہیں۔ ایک شخص نے اس گاؤں میں جواب دیا کہ اس کا ایک نالائق لڑکا تھا، اس بیچارے کا ایک بھی بیٹا نہیں تھا، وہ بھی بیٹا تھا۔ وہ لڑکا اپنے بیوی کی باتوں میں جا کر نہ جانے کہاں ہے نہیں ہے، اس کی باپ کی ڈیڈ ہو چکی ہے، یعنی اس کا باپ مر چکا ہے، اب اس کی ماں ایک جھوپڑی کے اندر رہتی ہے۔ وہ جھوپڑی بھی ایسا ہے کہ جو پانی برستا ہے تو چھپر سے پانی چوتی ہے۔ تو وہ لڑکا بے ساختہ دل کو تھامتا ہوا ماں کے قریب پہنچتا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جیسے ہی وہ لڑکا اپنے ماں کے پاس پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد بیٹا کو دیکھنے کے بعد ماں کہتی کہ بیٹا تو آ گیا۔ اتنا لفظ کہنا تھا کہ جیسے ماں بیٹا نے کہا کہ ماں میں آ چکا ہوں، اتنا سننا تھا کہ اس وقت بھی ماں کی موت ہو گئی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، نہ جانے ہم لوگوں کی عبادت کیا ہے نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ لوگ خود بخود جانتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہ کر کتنی عبادت کرتے ہیں اور کتنا گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان نے جب تک بالغ ہونے سے لے کے مرتے وقت تک ہر قدم، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر سال کا حساب کیا جائے گا۔ جس پیر کو آج ہم نے بڑھاتے ہیں وہ پیر چاہے ہمارے اچھائی کے لیے ہو، وہ پیر چاہے ہمارے برائی کے لیے ہو، لیکن ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ جوانی میں بہت سارے لڑکے پھسل جاتے ہیں، کوئی لڑکی کے پیچھے، کوئی عورت کے پیچھے، کوئی غیبت کے پیچھے، کوئی چغلی کے پیچھے، کوئی اور چیز کے پیچھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یاد رکھیے کہ ہم لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب سے ایک ایک کر کے حساب لیں گے۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ سب ایک جگہ ہی پوچھ لیا جائے گا، نہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ انسان ایک مال کماتا ہے، اس کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، یہ پوچھا جائے گا۔ حرام کمایا، حلال کمایا، یہ نہیں پوچھے گا، پہلے مال کیسے کمایا، حرام کمایا یا حلال کمایا۔ یہ تو ایک جگہ ہم لوگوں کی جمع ہو جاتی ہے مال، جس طریقے کی بھی ہو، اور دوسرے بات کہے گا کہ پھر تم نے مال کو کہاں کہاں خرچ کیا، کس کے پیچھے خرچ کیا، شراب کے پیچھے، زنا کے پیچھے، زواری کے پیچھے، اور کوئی چیز کے پیچھے۔ یہ چیز ہم لوگوں کو سمجھنا ہوگا۔ آخری واقعہ بیان کر کے میں اپنے جگہ لیتا ہوں۔ ایک عمل ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے دنیا کے اندر، ہم لوگوں کی اگر عمل نہ رہے تو نہ جانے ہمارے آنکھوں نے، ہمارے کانوں نے، ہمارے ہر چیز نے دیکھا ہے، ہر چیز نے سنا ہے کہ ہمارے سامنے دنیا سے انسان جاتا ہے اور اس کے پاس ہر سوال ہوگی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مردوں کے بارے میں جو دفن کرتے ہیں ہم لوگ، جو میت کو نکال ڈالتے ہیں ہم لوگ، اگر اس کے بارے میں کسی کو پتا چل جائے کہ کتنی عذاب ہے، تو کہتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر کسی کو دفن کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اتنی اذیت ہے۔ اور دوسری بات، آج ہم لوگ عمل نہیں کرتے ہیں،
हम नौजवानों से ये बात जरूर कहूंगा, सोने से पहले एक दो वीडियोस जब तक नहीं देखता है वो नहीं सोता है। एक दो नाद नहीं, वीडियो देखेगा। आज हम लोगों की नीयत कितनी खराब हो रही है। समाज के नौजवानों से कहूंगा कि कोई नशीली चीज इस्तेमाल ना करे। और एक वाकया बयान कर रहा हूं। एक बच्ची थी जिसकी उम्र तकरीबन 3 साल की होगी, इससे ज्यादा नहीं। और 3 साल की बच्ची हम लोगों के नौजवान जानता है और पूरा बुजुर्ग लोग जानते हैं कि क्या अकल हो सकती है। वो